آمن اردا ان تبتلع ما خرج من الانبیاء. عائشہ تو نہیں جانتی اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ انبیاء کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے تو اپنے سینے لے لیا کر. کبھی اس پہ غور فرماؤ، تمہیں ناموس رسالت کی قدر معلوم ہوگی. ہائے ہائے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں عائشہ تجھے نہیں معلوم اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے زمین کو کہ زمین انبیاء کی جسم سے جو چیز خارج ہو وہ اپنے سینے لے لیا کر. کیوں؟ اب اس پہ غور کرو. غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان فطرتی طور پہ پاخانہ دیکھے نا تو ناک چڑھا لیتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے. اللہ کی قسم میرا رب یہ بھی برداشت نہیں کرتا. جملہ بولنے لگوں دل کو لگے تو ایک دفعہ دل والی سبحان اللہ کہہ دی. جو میرا رب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز پہ، پیشاب مبارک پہ بھی اتنا غیرت کھاتا ہے، وہ نبی کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہے. حضور کے بول براز کی کیا شان ہے. اللہ اور خون پاک تو خون پاک. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سنان بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کو وہ جو احد کے مقام پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ابھرا، تو انہوں نے اپنی زبان سے اس خون کو لینا، اپنے منہ میں جمع کرنا شروع کیا. تو پھر کیا کیا؟ یا نبی نے میں نے پی لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. فرمایا جو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہیں تیسری اہل بیت کی یہ شان ہے کہ ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون، اس کی بڑی شان ہے. اس لیے سادات کا بھی احترام کیا، ادب کیا. میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمۃ الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، میں 9 سال کی عمر میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اس وقت میری عمر 47 سال ہے. 9 سال کی عمر میں نے ان کی بیعت کی اور مجھے حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جھولی میں بٹھا کے سیب کھلایا. حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ایک سید گزرا نا، داڑھی صاف گزرا تو حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کھڑے. جب وہ سید گزر گیا تو حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ شرابی کبابی اس کی احترام کے لیے آپ کھڑے. فرمایا زمین پہ خنزیر لکھا، فرمایا جوتے مار جوتے مار. فرمایا آپ قرآن لے آ، قرآن لے. فرمایا آیت نکال. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. فرمایا آیت میں ہے جوتے مار. کانپنا شروع ہو حضور نے قرآن پر. نجس العین ہے، اس کا ذکر قرآن میں آ جائے، نسبت قرآن سے ہو جائے تو اس پہ جوتے نہیں مار رہا، کہ قرآن کی توہین ہوگی. تو یہ تو ہے ہی رسول اللہ کی اولاد. اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون ہے. ایک دفعہ ایک سید صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایسی غلطی ہو گئی کہ سید صاحب، لیکن وہ کرنا بھول گئے. جو سلام پھیرا تو اب کون بولے حضور شیخ الاسلام کی موجودگی میں کہ امام صاحب غلطی ہو گئی دوبارہ پڑھاؤ. کوئی نہیں بولا، بولے اور ادب والے کمال بولے. اور میں امام صاحب شاہ جی آج جتنا نماز کا مزہ آیا نا، آج تو پہلے کل ایک بار پھر پڑھا. کیا بات ہے، کیا بات.
سبحان سبحان اللہ. اسی لیے میرے سید اعلیٰ حضرت نے بڑے کڑک سا فتویٰ دیا ہے 22ویں جلد کے صفحہ 423 پہ فرماتے ہیں سنی العقیدہ سید بد عمل کے حوالے سے تو وہ پیچھے صفحہ 400 پہ فتویٰ دیا نا، صفحہ 4 اور وہاں عالم اور سید دونوں کا فتویٰ اکٹھا دیا کہ عالم دین کی توہین علم دین کی وجہ سے ہو اور سید کی توہین سید ہونے کی وجہ سے اور نسب رسول کی وجہ سے، تو دونوں صورتوں میں یہ کفر ہے. لیکن صفحہ 423 پہ فتویٰ دیا، فرمایا سنی العقیدہ سید اگر اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق آ جائے جیسا کہ تفضیل، پھر بھی احترام سیادت قائم رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ حد کفر کو نہیں پہنچا. یعنی ایک سید تفضیلی بھی ہو جائے، اور تفضیلی کا مطلب بھی محض تفضیلی ہونا ہے، صحابہ کا گستاخ ہونا نہیں ہے. ہاں محض تفضیل کا قائل مولا علی کو فضیلت دے شیخین کریمین، تو اس صورت میں وہ بدعتی پھر بھی ہے، بے دین پھر بھی ہے، کافر نہیں ہے. تو جب تک کافر نہیں ہے احترام سیادت قائم رہے گا. اچھا کئی اسی فتوے کو پڑھ کے غلط رنگ بھی دیتے ہیں، وہ تفضیلیت کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. ہاں چھٹی جلد فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ 626 پہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک امام ہے تفضیلی ہے، مولا علی کو فضیلت دیتے شیخین کریم، اس کی امامت کے متعلق فرمایا اس کی امامت حرام ہے، جتنوں نے نمازیں پڑھی ہیں واجب الاعادہ ہے سب لوٹاؤ، وہ بدعتی ہے، بد مذہب ہے. تو تفضیلی ہونا یہ کوئی شرط بلکہ 8ویں جلد صفحہ 75 میں فرمایا کہ تفضیلی اگر مقتدی ہو نا وہ تفضیلیت مسجد میں پھیلائے، اس کو مسجد سے روکنا واجب ہے، اس کو مسجد میں داخل بھی نہ ہونے دیں. اور تفضیلی ہونا خوبی نہیں ہے. دیکھو نا وہاں بھی فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ اس کے عقیدے میں اس کے مذہب میں ذرا فرق آیا ہے، تو بھائی جو فرق آیا ہے یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ یہ خامی ہے. اس خامی کو بیان بھی کیا جائے گا اور سید صاحب کی خدمت میں ادب سے عرض بھی کیا جائے گا کہ یہ آپ کی خامی ہے، اس کو دور فرمائیے. بات سمجھ آئی؟ تفضیلی ہونا کو خوبی نہیں ہے، خامی ہے. ہاں من علامات السنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الخطنین. امام اعظم حنیفہ فرمایا سنی کون ہے؟ جو تفضیل شیخین کا قائل ہے، ماننے والوں وہ سنی، اور محبت خطنین عثمان غنی پاک مولا علی پاک سے محبت کرنے والا ہے. اور تفضیل شیخین وہ عقیدہ ہے جس کو مولا علی خود بیان کر رہے ہیں. ہاں میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے تو اس میں کمال کیا نا، اعلیٰ حضرت نے تو ایک مطلب القمرین لکھی تفضیل شیخین پہ. پھر مزے کی بات آپ فرض کروں 28ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں میرے اعلیٰ حضرت کی 2 کتابیں، ایک ہے غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، اس میں صرف ائمہ اہل بیت کے اقوال نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر، اور اس سے جو اگلا رسالہ ہے 182 صفحات میں مشتمل الظلال الاتقاء من بحر سبقت الاتقاء، یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے. اور اس کے آخر میں جا کے میرے اعلیٰ حضرت نے یہ مولا علی کا یہ فرمان وہاں جناب درج فرمایا جو امام دارقطنی نے المختلف والمختلف کے اندر لکھا. بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ سنن دارقطنی کے اندر ہے، وہ نہیں، المختلف والمختلف امام دارقطنی نے وہاں لکھا. اور پھر فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو لکھا، اور جناب والے امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنت کے اندر بھی لکھا. میرے مولا علی نے فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلته حد المفتری. مولا علی فرماتے ہیں میں نے جس کو دیکھا نا کہ وہ مجھے ابو بکر عمر میں فضیلت دیتا ہے، میں اس کو لمحہ پاک کو دی تشریف کو چنی. مولا علی لمحہ پہنے نہ سنو جیڑا تفضیل شیخین دا قائل نہ ہو. بات سمجھ آئیے؟ ہاں تو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اور پھر خیر بات دوسری طرف چلی گئی کہ ہمارے لیے بھائی دونوں، ایک ہماری دائیں آنکھ ہے بائیں آنکھ ہے، آل بیت بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور صحابہ بھی ہمارے، آل بیت بھی پاک ہے صحابہ بھی پاک ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آل بیت کی طہارت پہ ایک آیت پڑھ دوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اللہ قرآن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم
طہارت کے لیے آپ اکثر سنتے ہو صحابہ کی طہارت پہ کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی پڑھ دیں. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تم پر حرج گوارا نہیں کرتا بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک فرمائے. اچھا توجہ کرنا بھائی، ادھر آل بیت کی طہارت کو بیان کیا، یریدو کے لفظ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یطہرو کے لفظ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو بات سمجھ نہیں آتی بھی لفظ بھی ایک جیسے دونوں طرف، معنی بھی ایک جیسا، صیغے بھی ایک جیسے، مفہوم بھی ایک جیسا، تو پھر دونوں پاک کیوں نہیں؟ بلکہ صحابہ کے حوالہ سے ایک اضافی شرط بیان کیا. ادھر تو آیت تطہیر میں کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. طہارت پھر بات ختم کر دی نا. جب صحابہ کی طہارت کی بات کی تو ولکن یرید لیطہرکم پہ آیت ختم نہیں کی، مزید اضافے سے کیا فرمایا؟ ولیتم نعمتہ علیکم. اللہ تمہارے لیے طہارت کو بھی پسند فرماتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام فرمانے کا ارادہ بھی. اور یہاں حرج کا معنی بھی رجس ہی ہے. وہاں تو رجس ہے نا، کوئی یہ سمجھے کہ وہاں رجس ہے یہاں حرج ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور یہاں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، تو حرج یہاں حرج کا معنی بھی رجس ہی ہے. کیوں؟ پیچھے یہ ساری آیت چل رہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم مرضى او على سفر وان كنتم مرضى جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد یہ اسی صحابہ بھی پاک ہے، اہل بیت بھی پاک ہے، اور صحابہ کی طہارت میں تو 6 آیتیں ہیں. ہاں سورہ توبہ اچھا انہیں بے ترتیب نعرے لائن چاروں بنے تو میں ترتیب نال سنا دیا، ترتیب نال سنا دیا، ترتیب نال بھی سنانا تو ذوق بھی لو نال. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر کیا ہر صحابی کو ہر مسلمان جنتی سمجھتا ہے؟ تو پھر اظہار کرو، بولو ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی. ہر میرے عثمان غنی جنتی جنتی، ہر ایک زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر ایک زوجہ
جائے نبی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے قسم حسین بھی جنتی ہے قسم حسین ہے حضور کا ہر صحابی اگر آپ اجازت دیں تو میں ترنم میں پڑھوں. یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 پڑھ دوں. اب شاہ صاحب کا حکم ہوا ہے تو سارے سبحان اللہ کہو گے. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فرمایا صحابہ تم میں برابری لا یستوی منکم تم میں برابری نہیں. من انفق من قبل الفتح وقاتل جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا قتال فی سبیل اللہ کیا اولئک اعظم وہ درجے میں اعظم ہیں بلند کن سے من الذین انفقوا من بعد وقاتل جو فتح مکہ سے بعد فتح مکہ کے بعد ایمان لے اور انفاق فی سبیل اللہ کیا اور قتال فی سبیل اللہ. اچھا کوئی پوچھے نا کوئی ایسی آیت سناؤ جس میں ہر صحابی کا ذکر ہو. یہ آیت ہے جس میں حضور کے ہر صحابی کا ذکر. فتح مکہ سے پہلے جتنے وہ بھی فتح مکہ کے بعد والے سارے. ہاں علماء نے تو 12 طبقے صحابہ کے بیان کیے نا. قرآن نے 2 طبقے بیان کیے فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والے. ٹھیک ہے. فرمایا وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ فاطمہ سب سے بھلائی کا وعدہ. وہ اتنے جناب کوئی خاندانی بندہ کسی نال وعدہ کر لے تے وہ اپنے وعدے تو نہیں پھردا تے جس نال رب وعدہ کر لے. اچھا اس میں ایک اور کمال کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. توجہ فرمانا. ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں چلو یاد آ گئی ہے. سیدی آل حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہ شاہ صاحب نے اشارہ دیے تو اب اشارہ پورا میں کروں گا نا. فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد صفحہ 100 صفحہ 227 صفحہ 368 صفحہ 361 ان 4 مقامات پہ اعلی حضرت نے یہی آیت لکھی. لیکن ایک اور بات 4 مقامات پہ 2 آیتیں لکھی مزید 2-4 حدیثیں بھی لکھی مگر چاروں مقامات پہ سوال مختلف ہے. لیکن میں 227 سے پڑھ دیتا ہوں. اس پہ سوال جو ہے نا صفحہ 100 پہ سوال حضرت عمر بن عاص کے متعلق ہے. صفحہ 227 پہ سوال حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہے کہ یہ مولا علی سے ٹکرائے تو وہ حق پر تھے تو کیا اب ان کو ہم حضرت کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں صحابی کہہ سکتے ہیں. اس کے جواب میں آن حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھو ہر صحابی کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اذا ذکر اصحابی فامسکوا کسی صحابی پہ تانا زنی کی اجازت ہرگز نہیں. آگے اعلیٰ فرماتے ہیں ذرا قرآن پڑھو. اللہ فرماتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 کہ فتح مکہ سے پہلے والے بھی فتح مکہ کے بعد والے فرمایا سب سے جنت کا وعدہ. اعلیٰ فرماتے ہیں صرف یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 نہ پڑھو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اس میں فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے 103 تک وہ بھی اس کے ساتھ ملاؤ. وہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو پڑھو. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ سب سے جنت کا وعدہ، اور سورۃ الانبیاء میں فرمایا جن سے ہم وعدہ کر چکے حسنا کا. وہاں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے حسنا کا وعدہ. یہاں فرمایا اولئک ان الذین سبقت لهم من الحسنى، فرمایا جن سے ہم حسنا کا وعدہ کر چکے اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے. لا يسمعون حسیسها، حسیسها اس کی بھنک تک بھی نہیں سنیں گے. ہوں گے کہاں؟ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے. لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، ہائے اس دن کی بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کر پائے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کے استقبال فرشتے کریں گے. اب ایک کمال بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے، سن کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آج ہمارے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ ختم نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے حسنہ کا وعدہ. فتح مکہ کے بعد ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جاندا میں ساری گل. سمجھ نہیں آئی تو اللہ فرماتا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اے میرے نبی کے صحابہ جو فتح مکہ سے پہلی مانے، جو فتح مکہ سب سے حسنہ کا وعدہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تمہارے ہر عمل سے خبردار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تو پہلے سے بھی جانتا تھا کہ جنگ جمل ہوگی. اللہ تو پہلے سے جانتا تھا جنگ صفین ہوگی. واللہ بما تعملون خبیر، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو جاننے کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. بات سمجھ نہیں ہے آپ؟ میرا اللہ جانتا مشاجرات ہوں گے، نزاعات ہوں گے، اختلافات ہوں گے، محاربات ہوں گے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سارا جانتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور میں ہاں کیوں؟ میں تم جنگیں دیکھ رہے ہو، میں مصطفیٰ کی یاری دیکھ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، گویا میرا رب یہ فرمانا چاہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں جو ایک لمحہ بیٹھ گیا اور سلامتی ایمان سے دنیا سے گزر گیا، وہ کیا پا گیا تمہیں پتہ ہی نہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھنے کی قدر کیا ہے. تم ان کی جنگیں دیکھ رہے ہو، اور وہ جنگیں بھی کوئی آئے ہائے. کیا خوبصورت جملہ لکھا میرے پیچھے لجپال نے. حضور شمس العارفین پاک قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضور شمس العارفین شیلوی میرات العاشقین 28ویں مجلس روافظ کے جو بیان میں اس کا صفحہ 182 کھولیے. ایک خوبصورت جملہ فرمایا جو بھی صحابہ کا آپس میں ٹکراؤ ہوا وہ عذرو اجتہاد تھا، عذرو عناد نہیں تھا. عذرو عناد، عذرو اجتہاد تھا. اللہ بزرگوں کے عقیدے، کیا عقیدے ہیں. سبحان خدا کی قسم میں پڑھ رہا تھا امام ربانی پاک کو. میں علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بلکہ قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مکتوبات شریف کا حصہ دوم کا مکتوب نمبر 36 جو ہے نا، یہ سبکن طلباء کو پڑھائیں. یقین جانیے امام ربانی مجدد الفسانی یہ جو حصہ دوم کا مکتوب نمبر 36 ہے، اس میں امام ربانی نے کمال کیا. ویسے تو تمام مکتوبات میں چونکہ وہ جلال الدین اکبر کا جو معاملہ تھا وہاں پہ وہ مبارک ناگوری اور اس کے دونوں نالائق پتر ابو الفیض اور فیضی یہ کٹر قسم کے رافضی تھے. انہوں نے یہاں کے سارا کام خراب کیا اور خلفائے ثلاثہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو ننگیاں گالی پڑتی ہیں. یہ جب ہم مکتوبات شریف پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مکتوب میں
جو ہے وہ امام ربانی صحابہ کی شان، خلفائے ثلاثہ کی اور سیدہ عائشہ کی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی یہ وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. تو سامنے عزیز، لیکن جہاں بھی سیدی میرے امام ربانی پاک نے صحابہ کی عظمت، آل بیت کی عظمت، مشاجرات صحابات، تفضیل شیخین، یہ ساری چیزیں جو ازواج مطہرات کی عظمت بیان کی، یہ بہت پھیلا ہوا ہے. لیکن یہ حصہ دوم کا مکتوب نمبر 36 یہ وہ مکتوب ہے جس میں ساری چیزیں اکٹھی ہیں. یہ پڑھنے کے کام، تفضیل شیخین بھی بیان کی، مشاجرات صحابہ بھی بیان کیا، اور جناب اسی کے اندر وہ حضرت عائشہ صدیقہ والا واقعہ بھی اپنا بیان کیا. اسی حصہ دوم مکتوب نمبر 36 کہ میں نے خواب میں نبی پاک کی زیارت کی، میں نے سلام کی، حضور کا چہرہ پھیر لیا. یا نبی اللہ، میں تو آپ کو کام بھی بیچتا ہوں، اشارے ثواب کرتا ہوں، تحائف بھیجتا ہوں، اور میں مجھ تک تو نہیں پہنچتے. یا نبی اللہ، میں بھیجتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں بطور اشارے ثواب کام کرتا تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں کام پیش کرتا تھا، مولا علی کی بارگاہ میں بھی، ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں. نبی پاک نے فرمایا میں کام کھاتا ہوں. 2 گھنٹے 6 منٹ اسی حصہ دو مکتوب نمبر 36 میں اور مشاجرات صحابہ کی کمال کی بات کی ہے. 1 بجے فرمایا اس وقت 3 گروہ تھے، ایک مولا علی کا، ایک امیر معاویہ کا. فرمایا جنہوں نے، بڑی خاص بات، فرمایا جنہوں نے مولا علی کے حوالہ سے دلیل اور اجتہاد کو مبنی بر ثواب سمجھا، ان پر لازم ہے کہ مولا علی کا ساتھ دیں. جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے اجتہاد کو درست سمجھا، ان پر لازم ہے کہ امیر معاویہ کا ساتھ دیں. اور جنہوں نے توقف کیا ان کا اجتہاد تھا، اس لیے انہوں نے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کو خطا قرار دیا. ان کا خاموش رہنا ضروری ہے. بات سمجھ نہیں ہے آپ؟ اب مجدد انسانی پاک نے ایک اور خوبصورت بات کی. فرمایا جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ حضرت امیر معاویہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، فرمایا وہ مجتہد ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا اور وہ اپنے اجتہاد کے پابند ہیں. کیوں؟ فرمایا جو مجتہد ہوتا ہے وہ اپنی رائے کا مقلد ہوتا ہے. فرمایا امام یوسف امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں، مگر جب درجہ اجتہاد پہ فائز ہوئے اب امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید ان کے لیے خطا ہے، وہ اپنی رائے کی تقلید کریں گے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ فرمایا امام شافعی مجتہد ہیں، اور امام شافعی کس معاملے میں اجتہاد کرتے ہیں. امام شافعی کے اجتہاد کے مقابل اگر صحابی کا قول بھی ہو، امام شافعی اس کو رد کر دیتے ہیں اور اپنے قول کو صحیح و ثواب پہ مبنی سمجھتے ہیں، اور وہ مجتہد ہیں. اب بہت ایک بہت مہنگی جی تو بڑی ڈونگی جی گل ہے جی ابھی میں کرنی نہیں. اور یہ نبی پاک نے منگیا سی قلم تے کاغذ، اس کا جواب جڑا امام ربانی پاک لکھیا طبیعت صاف ہو جاتی، لیکن میں بیان نہیں کرنی، تھوڑے ہاتھ میں خراب ہے. سنیے جی، ہاں ادھر اتھے ہی پڑھو، میں 10 چھوڑ دا حصہ دوں مکتوب نمبر 36 اتھے ہی پڑھ چھوڑے. سمجھ آئی؟ ہاں اس پہ میرے امام ربانی پاک نے بڑا کمال کام کیا. پھر آل بیت کی بھی، آل بیت کی شان میں حدیثیں نہیں، پھر صحابہ، میں کہا سنی کی شان کیا ہے؟ سنی صحابہ کو اور آل بیت کو اکٹھا رکھتا ہے، دونوں کی عظمت کو. اسی طرح جناب والا مولا علی کی عظمت کی حدیثیں نہیں، سیدہ زہرا پاک کی عظمت کی حدیثیں نہیں، حسنین کریمین کی عظمت کی حدیثیں نہیں، صحابہ کی عظمت کی حدیثیں نہیں. اور آخری حدیث کیا نہیں؟ اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی ولاصحابی. اور پھر اس مکتوب کا اینڈ کس چیز پہ کیا؟ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رض کنی ور قبول منو دست و دامان. یہ 36 نمبر مکتوب جو ہے نا، جو 28 صفحات سے مشتمل ہے، اس کا اینڈ یہاں کیا الہی بھاگ کے بنی. بھائی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، آپ کا ذوق بھی آج رہ گیا. انشاءاللہ اگلے سال آ کے پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.